السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے دکھی آتما۔ اپنے نئے گھر میں آنے پر میں بہت خوش تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد میں اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ گھر کا تمام سامان میں نے نیا لیا تھا۔ دکھ تھا تو بس یہ کہ میں اپنی ماں کو اپنے گھر کا سکھ نہ دے سکا تھا۔ سارے گھر کو سیٹ کرنے کے بعد میں تھک کر ایسا سویا کہ دوسرے دن دوپہر میں میری آنکھ کھلی۔ آفس سے میں نے ایک ہفتے کی چھٹی لی ہوئی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور اکیلے پن سے بور ہونے لگا۔ میرے فلیٹ میں دوست ہفتے کی رات سے محفل جما کے رکھتے، پھر اس ہنگامے میں اتوار بھی گزر جاتا۔ ایک دن میرا بیسٹ فرینڈ نے مجھ سے کہا، یار سلیم، تو اب شادی کر لے۔ یہ بات نواز مجھ سے کئی بار کہہ چکا تھا اور میں اس مطالبے پہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ نواز نے کہا، اب تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لو، مگر میں اپنی پہلی محبت کو آج تک نہیں بھلا پایا تھا، جس کی بے وفائی کی وجہ سے میں زندگی سے دور ہو گیا تھا۔ دوستوں کے جانے کے بعد میں پوری رات اس بے وفا کی یادوں میں کھویا رہا۔ صبح چہل قدمی کے لیے نکلا تو اپنے برابر والے گھر کی چھت پر اس حسینہ کو کھڑا ہوا دیکھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر بری طرح چونکی اور میں بھی گھبرا گیا اور اپنی آنکھیں دوسری طرف کر لیں۔ جب دوبارہ ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ دفتر میں بھی میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ گھر آ کے میں چھت پر چلا گیا، شاید وہ اوپر ہو، اور وہ واقعی چھت پر ہی تھی اور ایک طرف مسلسل دیکھ رہی تھی۔ میں محویت سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس نے چونک کے میری طرف دیکھا اور میں گھبرا کے دوسری طرف دیکھنے لگا، مگر جب دوبارہ وہاں دیکھا تو وہ غائب تھی۔ میں بہت حیران ہوا، وہ اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئی؟ خیر، مجھے اس کا معصوم حسن اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ بھی مجھ سے مانوس ہونے لگی۔ اب وہ میرے آنے پہ غائب نہیں ہوتی تھی اور ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے بھی تھے، پھر وہ حسب عادت غائب ہو جاتی۔ ایک دن میں نے اسے پکارا، سنیے؟ وہ بولی، جی۔ میں نے کہا، آپ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ وہ عجیب لہجے میں بولی، جی آپ کو اس سے کیا؟ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ ایک صبح 5 بجے ہوں گے، دروازے پہ زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول کر پوچھا، کون؟ باہر سے آواز آئی، بیٹا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ اس طرح صبح ہی صبح نمودار ہونے پہ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں اپنا غصہ ضبط کر کے بولا، بابا معاف کرو۔ وہ بولا، بیٹا کچھ دے دے اللہ کے نام پہ۔ میں نے اپنے بٹوے سے 10 کا نوٹ نکال کے اس کی طرف بڑھایا، مگر جیسے ہی فقیر کی نظر مجھ پہ پڑی وہ زور سے چونکا اور خوفزدہ آواز میں بولا، نہ کر، تو یہ نہ کر، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، چھوڑ دے، بچ جائے گا ورنہ مر جائے گا۔ اور میرے 10 روپے وہیں پھینک کے چلا گیا۔ میں نہ سمجھتے ہوئے الجھن کا شکار ہو گیا اور دوبارہ نہ سو سکا۔ آفس کی واپسی پہ میں نے سوچا، چلو فرا جو میری نئی محبت تھی، اس کے لیے کوئی گفٹ لے لوں۔ وہ ہمیشہ کالا لباس پہنے رہتی تھی۔ اچانک اس ہی فقیر کی آواز سے میں نے اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ چھوڑ دے اسے، چھوڑ دے، بول رہا ہوں نہ، وہ ہے جو تو نظر آتی ہے، وہ کچھ اور ہے۔ میں نے اکتا کر فقیر سے کہا، بابا کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اب 50 روپے لے لو۔ مگر اس فقیر نے میرے پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور بکتا جھکتا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ وہ اسی طرح مجھے کہیں سے بھی نمودار ہو کر منع کر کے غائب ہو جاتا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ پھر میں گھر آ جاتا کہ فرا سے ملاقات کے لیے۔ ایک دن میں نے فرا سے کہا، اب ہمیں شادی کر لینا چاہیے، مجھے اپنے والدین سے ملاؤ۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میرے والدین میری تم سے شادی نہیں ہونے دیں گے۔ میں بولا، مگر کیوں؟ وہ اپنی مرضی سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں، ہم خاموشی سے شادی کر لیتے ہیں۔ میں نے اصرار کیا، ایک بار تو ملاقات کروا دو۔ وہ میری اس بات پہ ناراض ہو کے چلی گئی۔ آج میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں فرا کا ہاتھ اس کے والدین سے مانگ لوں گا۔ میں اس کے گھر کے
دروازے پہ پہنچا اور آہستہ سے دستک دی۔ بہت دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ایک کمزور سی بوڑھی عورت کھڑی تھی اور مجھے سوالیہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ ایک طرف ہو کر بولی، آؤ بیٹا، اور مجھے اندر لے گئی۔ میں گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں ایک بوڑھا شخص بھی چارپائی پہ بیٹھا ہوا دیوار کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، سارا خاندان ہی کو یہ بیماری ہے دیواروں کو گھوننے کی۔ پھر میں بیٹھتے ہوئے بولا، اماں دراصل میں فرح کا ہاتھ آپ سے مانگنے آیا ہوں۔ یہ سن کے اماں رونے لگی اور اس بوڑھے شخص کی تو حالت ہی ایک دم بگڑ گئی۔ وہ سانس زور زور سے کھینچنے لگا۔ جب میں گھر سے باہر آیا تو میں بری طرح چکرایا ہوا تھا۔ جو بات میں ابھی جان کر آیا تھا، اس بات نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ فرح کی ماں نے بتایا کہ فرح ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور 15 سال پہلے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ ہم اس کی شادی اپنی پسند سے کروانا چاہتے تھے، مگر وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ وہ ہماری عزت کے لیے راضی ہو گئی، مگر وہ اپنے محبوب کے بغیر بھی جی نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔